صحابہ کرام سیاسی طور پر اپنے وقت کے سب سے مضبوط قائد تھے، لیڈر تھے، ملکوں کو فتح کیا کرتے تھے، علاقوں کو فتح کیا کرتے تھے۔ آپ کو سیاسی بصیرت اور آپ کے لیے سیاسی گائیڈ لائن قرآن تھا، حدیث تھی۔ آپ نے قرآن کی اتباع کی سیاسی معاملے میں بھی، آپ نے حدیث کی اتباع کی سیاسی معاملے میں بھی۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملکوں میں حکومت کی ہے، ایک ملک میں نہیں، دو ملک میں نہیں، دسیوں بیسیوں ملکوں کے حاکم رہے ہیں، فتح کیے ہیں، تو قرآن کی اتباع کی ہے۔ ملکوں کے فتح، علاقوں کی فتح کے لیے راستے قرآن میں ڈھونڈا ہے، چوری کے ذریعے نہیں، ڈکیتی کے ذریعے نہیں، جھوٹ کے سہارے نہیں، کسی کو مار کر نہیں، کسی کو گرا کر نہیں، کسی کو اٹھا کر نہیں۔ آج کے جو سیاسی ماحول ہے، اس ماحول کو اختیار کر کے انسان بلندی کو نہیں پا سکتا۔ وقتی طور پر 10 سال کے لیے، 8 سال کے لیے اس کی حکومت تو رہ سکتی ہے، لیکن وہ تاریخ میں وہ گمنامی کا شکار ہو جائے گا۔ تاریخ میں اس کے نام کبھی بھی اچھے ناموں سے درج نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سیاسی معاملے میں بھی قرآن کی اتباع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایک ایک ورق کو کھلا لیں اور وہاں پر راستہ تلاش لیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک موڑ سیاسی راستہ بھی بتائے گا، خاندانی مسئلے کا حل کا راستہ بھی بتائے گا، سماجی مسئلے کا حل کا راستہ بھی بتائے گا، اور آپ کو خود کے اپنے ذات کے مسئلے کا حل کا راستہ بتائے گا۔ اس لیے اپنے معاملے کے حل کے لیے ہم غیر اللہ کے طریقے کو نہ اپنائیں، ہم یہودیوں کے طریقے کو نہ اپنائیں، عیسائیوں کے طریقے کو نہ اپنائیں، اپنی تجارت کی بڑھوتری کے لیے ہم غیروں کے طریقے کو نہ اپنائیں، اپنے معاملے کے حل کے لیے ہم دوسروں کے طریقے کو نہ اپنائیں، بلکہ ہم ہر موڑ پر قرآن کو پڑھیں، ہر موڑ پر حدیث کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ آپ کسی بھی موڑ پر قرآن کریم کو تلاش کریں گے تو آپ کو ناکامی نہیں ہے، آپ کامیاب ہیں۔